اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 پیاری بیٹیاں تھیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں، اور ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بارگاہ رسالت میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ جس نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہے فرماتا ہے کہ ایک سیب آپ کھائیں اور دوسرا سیب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائیں، پھر حق زوجیت ادا کریں، میں تم دونوں سے فاطمہ الزہرا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا، اور پھر جب کفار مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ان دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اس کی کتنی رسوائی ہے جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر نبی اور رسول ہیں۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ کلمات ادا کر چکیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے باطن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن سے یہ آواز دی، اے امی جان، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ڈرے نہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کے ساتھ ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لے آئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے تمام لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام رشتے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آیا کرتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلیوں، رشتہ دار کی کچھ عورتوں کو بلاوا بھیجا تو ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوگی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ، تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی نسل سے امام پیدا کرے گا جو کہ میری نسل کہلائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہوتی ہیں کہ اس وقت بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہیں۔ اس پریشانی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں کہ اچانک گھر میں 4 اجنبی خواتین داخل ہوتی ہیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 عورتوں کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کبھی بھی ان 4 عورتوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورتیں کہنے لگیں، اے خدیجہ، تم پریشان نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کے چہرے پر اتنا نور تھا جس کی روشنی مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ وہ اپنے ساتھ جنت سے آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا اور انہیں جنت کے کپڑے سے لپیٹ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے حضرت فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا اور اس جنت کے کپڑے سے حضرت فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آسمان پہ ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسا نور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیا۔ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی۔ آپ کو بی بی فاطمہ کی مبارک باد دے سکیں۔ رستے میں انہیں ایک عورت ملی جس کا نام سلامہ حضایہ تھا۔ وہ فرمانے لگی، اے ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن کہنے لگی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں انہیں ان کی مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن سے کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کرا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی، اے سلمہ، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تھی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، پھر اسے خوب پیار دیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا، ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور پھر غریبوں کو کھانا کھلایا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی باری بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ سب سن کر سلامہ کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، جیسے ہی اس کو بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلامہ حضایہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں عرب کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی یہی واقعہ تھا۔
عرب کے بڑے بڑے کافی لوگ یہی کیا کرتے تھے۔ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ انہیں زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ عورت ام ایمن کے پیچھے پیچھے چل گئی کہ دیکھوں تو صحیح محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ وہاں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم اپنی پیاری بیٹی کو اپنی گود میں لے کر جھوم رہے ہیں، اپنی بیٹی کو چوم رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی سے مسکراتے ہی جا رہے ہیں۔ سلیمہ یہ دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر گری، رونے لگی اور کہنے لگی، آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ حضایہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔